اہدنا الصراط المستقیم، ہم ہر نماز میں کہتے ہیں یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، سیدھے راستے پہ چلا، ہدایت کے راستے پہ۔ آگے خود قرآن نے کہہ دیا سورہ فاتحہ میں، صراط الذین انعمت علیہم، انعمت علیہم، یا اللہ انہاں دا رستہ جنہاں تے تیرا انعام ہویا، جنہاں تے تیرا انعام ہویا۔ پتہ چلیا کوئی ہستیاں ہیں جنہاں تے اللہ دا خاص انعام ہے، ان کے راستے پر چلنے کا حکم ملا ہے۔ وہ کون ہستیاں نے، وہ کون گروہ نے؟ انہاں چ سب تو پہلا گروہ انبیاء دا، کنہ دا؟ انبیاء، نبی۔ 5ویں سپارے اندر اللہ پاک نے دی وضاحت فرمائی، الذین انعم اللہ علیہم، جنہاں تے میرا انعام ہویا، اے او لوگ نے جنہاں تے میرا انعام ہویا، او جنہاں دے بارے تسی میرے کو دعا منگ دیو یا اللہ، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ مولا انہاں لوگاں دا جنہاں تے تیرا انعام ہویا ہے۔ اگے ہن 5ویں پارے دے اندر اللہ نے دسیا کون نے انعام والے، الذین انعم اللہ، اللہ نے فرمایا اے جو او ایمان والے جنہاں تے اللہ دا انعام ہویا، انعام والے لوگ آئے نے کون نے؟ فرمایا من النبیین، نبیاں دی جماعت، سب تو پہلے انعام والے انبیاء دی جماعت، اے انعام یافتہ لوگ نے جنہاں تے اللہ دا انعام ہویا، انعام ہویا۔ من النبیین، نبیاں دی جماعت انہاں تے اللہ دا انعام ہویا، تے سب تو زیادہ انعام جدے تے ہویا میرے تے تیرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور تے انعام نہیں ہوا بلکہ حضور نعمت اللہ بن کے آئے، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کے مرکز، منبع، جو کچھ حضور سے پہلے کسی کو ملا نعمت کے طور پر وہ بھی حضور کی وجہ سے، جو بعد میں مل رہا ہے قیامت تک ملے گا وہ بھی حضور کی وجہ سے۔ من النبیین پہلا گروہ، یہ 5ویں سپارے دی آیت۔ یہ آج آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ وہ جو آپ سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں نا ہر نماز کے اندر، اچھا پڑھی جانے ہیں، اگلا پتہ کوئی نہیں، اہدنا الصراط المستقیم یہ بھی پڑھ لینے ہیں نماز دے اندر، صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ انہاں دا رستہ جنہاں تے تیرا انعام ہویا۔ اگے کدی نہیں ضرورت محسوس کیتی کہ یا اللہ وہ کیڑے نے جڑے جنہاں تے تیرا انعام ہویا، جنہاں تے میں تیری نماز دے اندر کھڑا ہو کے دعا کر رہا ہاں، انہاں دے رستے تے چلا جنہاں تے تیرا انعام ہویا۔ اللہ نے خود ہی جواب دیتا قرآن پاک دے اندر، الذین انعم اللہ، اے نے او لوگ جنہاں تے اللہ دا انعام ہویا، کون؟ من النبیین، پہلے نبی، والصدیقین، دوسرا گروہ صدیقین دا، والشہداء، تیسرا شہیداں دا، والصالحین، چوتھا اللہ والیاں دا، اللہ کے ولی ہیں، چوتھے نمبر پر اللہ کے ولی۔ اب قیامت تک یہ گروہ رہ گیا ہے، اب قیامت تک اللہ کے ولیوں کا گروہ ہمارے پاس ہے، انعام یافتہ، جن کی اتباع کر کے ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ نبیاں دا گروہ نہیں اس وقت، نبی دنیا تو تشریف لے گئے، کوئی کہے کہ میں نبیاں دی بارگاہ جا کے اللہ تعالیٰ دی اتباع، اللہ تعالیٰ دی قربت حاصل کر لاں گا، نبی تشریف لے گئے۔ صدیقین، صدیقین یہ بھی دنیا تو پردہ فرما گئے۔ شہداء، شہداء، اصل شہداء، ویسے تو قیامت تک شہادت بھی ہوتی رہے گی، صادق لوگ سچے بھی ملتے رہیں گے قیامت تک۔ اب یہ سارے جتنی بھی چیزیں ہیں نا، یہ چارے گروہ ایک جگہ پہ آج تمہیں ملیں گے، وہ ہیں اللہ کے ولی۔ اللہ کے ولیوں میں یہ سارے تینوں کا فیضان اب تمہیں، نبیوں کا، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا، اب یہ چاروں والا فیضان آپ کو کہاں سے ملے گا؟ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ سے۔ تے جی اج اسی اللہ دے ولیاں دی بھی ضرورت نہ محسوس کیتی تے پھر فن سانو اے انعام یافتہ جڑے لوگ دے اللہ نے فرمایا انہاں دے رستے تے چلو، او سانو کتوں ملے گا؟ انعام کتوں ملے گا؟ اور راستہ کس طرح ملے گا؟ اس راستے تے کداں چلیں گے؟ ہر بندہ جدو کہنے لگ جائے اللہ دا ولی ہے ہی کوئی نہ، اللہ کے ولیوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں،
اب تو صرف جھوٹے رہ گئے، مکار رہ گئے، فریبی رہ گئے، دھوکے باز رہ گئے. نہیں، سارے جھوٹے نہیں، سارے فریبی نہیں، سارے دھوکے باز نہیں. اگر سارے دھوکے باز، سارے فراڈیے، سارے اس طرح جھوٹے نکلیں گے تو پھر تو قیامت آ جائے گی. اس دن قیامت آ جانی ہے جس دن کوئی روئے زمین پہ سچا بندہ نہیں ہوئے گا، اللہ والا نہیں ہوئے گا، کوئی اللہ دا ولی نہیں ہوئے گا. وہ تو قیامت آ جانی. آج ہم ناکام اسی وجہ سے ہو رہے ہیں میرے بھائیوں کہ قرآن نے واضح فرمایا، ہم اس کے برعکس چل رہے ہیں، اس کے برعکس. اور کبھی غور ہی نہیں کیا کہ نماز کے اندر تو ہم کھڑے ہو کے اللہ سے یہ سوال کر رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں. نماز کے اندر کھڑے ہو کے مطالبہ کر رہے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ اونا دے رستے تے چلا جنہ تے تیرا انعام ہویا. لیکن باہر نکل کے انہاں انعام یافتہ لوگوں نے تلاش کرنے دی ضرورت کوئی نہیں محسوس کر دے. یار دیکھیے صحیح لبھیے وہ کیڑے نہیں انعام یافتہ لوگ ہیں تے اسی پڑھ رہے ہیں. اگر نہیں ہوں گے تو پھر ساڈا پڑھنا ہی بند ہو جائے گا، پھر تو ختم ہو جائے گا معاملہ. نمازاں ختم ہو جان گیاں، پھر سلسلے ختم ہو جان گے، قیامت آ جائے گی. ہم پڑھ رہے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، پڑھ رہے ہیں، تب بھی پڑھ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے انعام یافتہ لوگ روئے زمین پر موجود ہیں. ان کو تلاش کریں، ڈھونڈیں، ان کی صحبت میں بیٹھیں. کیا سانو آج فیضان نبوت نہیں چاہیے؟ فیضان صدیقین نہیں چاہیے؟ شہداء دا فیضان نہیں چاہیے؟ اسی ضرورت تو نہیں محسوس کرتے؟ اگر چاہیے تو پھر اللہ والے ڈھونڈ کے انہاں دی مجلس، انہاں دی صحبت، انہاں دی قربت اختیار کرنی پائے گی، انہاں دی اتباع کرنی پائے گی، پھر قرآن کے حکم کی تعمیل ہوگی. ورنہ قرآن دی صریحاً انکاری ہے. پھر تو بیل دی طرح آپ جتے ہوئے ہیں کہ بس بیل جس طرح جتیا ہے شام تک کو چلتا رہتا ہے، پھرتا رہتا ہے. ہم وہی ہیں. کیوں قرآن پاک نے ہمیں کہہ دیا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، چل نکل گھر سے، ان کی اتباع کر، ان کی پیروی کر، ان کے رستے پہ چل، ان کے قدم پہ قدم رکھ کے چل. جنہوں نے دل میری طرف پھیر رکھے ہیں ان کے چل، ان کو تلاش کر کے ان کے پیچھے چل. دوستو بھائیو، فتنوں کا زمانہ ہے، اصل میں فتنہ دا دور ہے. طرح طرح دے آئے دن نئے نئے فتنے جنم لے رہے ہیں. اسلام دے اندر نئے نئے فتنے، عجیب و غریب قسم دے فتنے. پہلے نمبر تے اللہ والیاں دے وجود دا انکار، پھر ہر ایک دے اتے کوئی لیول لگا دیتا، کوئی مکار، کوئی جھوٹا، کوئی گلی محلے دکان بنا کے بیٹھا ہے. ہر زمانے دے اندر اللہ تعالیٰ نے جدو جھوٹ سچ پیدا کیتا ہے تے نال نال چلنے نے. لیکن اساں دیکھیا ہے کہ جھوٹ جڑا ہوندا ہے وہ جلدی نظر آ جاندا ہے، وہ واضح نظر آندا ہے، سچ جلدی نظر نہیں آندا، یا ہم اس کو دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے. اگر فرض محال مان لیا جائے کہ جھوٹ ہی جھوٹ ہے ہر پاسے، تو پھر کائنات کیوں چل رہی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جدو سچ اٹھ جائے گا مکمل، وہ کائنات ختم ہو جائے گی، وہ تو قیامت آ جائے گی. قیامت اس وقت آئے گی جب کوئی روئے زمین پر نیکی کرنے والا نہیں ہوگا. نیکی کرنے والا، اس کا مطلب ہے کہ روئے زمین پر ابھی بہت سارے لوگ ہیں جن کے دل اللہ کی یاد میں دھڑکتے ہیں اور جن کے دلوں میں صرف اللہ ہی بستا ہے، اللہ کے سوا ان کے دلوں کے اندر کوئی نہیں ہو رہا. ہم ضرورت نہیں محسوس کرتے. اسی دنیا کے اندر اس قدر اگے چلے گئے، دنیا کے اندر اس قدر اگے چلے گئے، وقت ہی نہیں، اس واسطے دھیان ہی کوئی نہیں، خیال ہی کوئی نہیں، ختم ہو گیا خیال. بس پڑھی جا رہے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت، یا اللہ انہاں دے رستے تے چلا جنہاں تیرا انعام ہویا. لوگ دور دراز سے سفر کر کے، دور دراز سفر کر کے اللہ والوں کی صحبتوں میں، مجلسوں میں راتیں گزارا کرتے تھے، جا کر ان کی صحبتوں میں بیٹھا کرتے تھے، ان سے فیضان لیتے تھے، ان کی پیروی کرتے تھے، ان کی اتباع کرتے تھے، ان سے قرآن و حدیث کی تعلیم لیتے تھے، دور دراز کے سفر کر کے. حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں ایک ایک وقت میں 70 ہزار لوگ ہوا کرتے تھے. 70 ہزار. ہوں 70 ہزار کتوں آ جاندے سن؟ لا محالہ، کوئی کسے شہر چ آیا، کوئی کسے شہر چ آیا، دور دراز دے سفر کر کے غوث پاک دی مجلس اور آپ دی صحبت دے اندر بیٹھ کے فیضان حاصل کرنے واسطے، اہدنا الصراط المستقیم دا فیضان حاصل کرنے واسطے ہوندے سن. آج ہم نے سمجھ لیا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، بس صراط الذین انعمت چل رہے ہیں.